آج سے نہیں نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس شہر کے قبرستان پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید جیالوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب یہ شہر ایک فون کال پہ چلتا تھا تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے جان کی قربانی دیا ہے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، جمہوریت کا بحالی کے لیے، اور آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں اور اس جیت کو ان کا نام کرتے ہیں جو 18 اکتوبر 2007 میں کارساز کا واقعہ میں شہید ہوئے، جو 12 مئی میں شہید ہوئے، جو شہید بلال شیخ، شہید نجیب، شہید عبداللہ مراد، شہید عثمان غنی، اور تمام جو منور سہروردی شہید، ہم ان سب کو آج یاد کرتے ہوئے ان کے خاندان کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو آج یاد کرتے ہیں اور ان کے نام یہ جیت کرتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام یہ جیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کے عوام کی امیدوں پہ پورے اتریں گے، اور جو لوگ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں دھاندلی کے، ہم ان کو اپنے محنت سے، اپنا کارکردگی سے ان کو جواب دیں گے، اور یہ جو راتوں رات سیاسی جماعتیں اس شہر میں بنتے آ رہے ہیں اور پھر اگلے الیکشن میں غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہاں ہی رہیں، آپ کی شہر کے حقوق کی جدوجہد لڑتے رہتے ہیں۔ ہم سے تو الیکشنز چھینا جاتے ہیں، ہم الیکشنز نہیں چھینتے۔ ہمیں 1979 میں، 1983 میں اور 2001 میں دھاندلی، دوست زبردستی کی وجہ سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بنانے سے روکا گیا تھا، اور آج جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا ہے، جب سہولت کاروں کا دور ختم ہوا ہے، تو وہ سارے جو سیاسی یتیم ان پہ اور ان کی وجہ سے جیتتے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک وہ اب الیکشنز ہار رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت رہے ہیں۔ اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑا دیر بعد، ایک سال سے زیادہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اب آج وہ اپنے اوتھ لے رہے ہیں۔ اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم مزید آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی اس شہر، اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کو اگر کوئی ایک شہر بچا سکتا ہے تو وہ یہ کراچی شہر اس ملک کے تمام مسائل سے نکلوا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں، میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا، اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں کے ایم سی کی حکومت میں کیا کروایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے بلدیاتی انتظام رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا وہاب صاحب کا اور مراد صاحب کا پرفارمنس جو ہے ان سے بہتر ہوگا۔ مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں
تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے چپے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا کراچی جب کراچی میں ماضی میں کبھی پیپلز پارٹی تو نہیں رہی، لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس وقت بھی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں، تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں، یہ حل کیسے ہوں گے؟ اس کے حوالے سے کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو، صوبائی حکومت وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں. اس لحاظ سے دو ایریاز ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ کے ایم سی غور کرے. ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف $1 بلین جمع ہوتا تھا، اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا، اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو دیکھے، چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھرک ملکاتیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا کے ایم سی بھی کام کریں گے. مہربانی سر، بھائی نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے، اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیرا ہوگا، ایوان میں گھیرا ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے، اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے، جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمان پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے. سر یہ بتا دیں کہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर अपना मुंतखब करा दिया, लेकिन अब तक वो रोड मैप सामने नहीं आया। कराची की तरक्की के हवाले से तरजीहात सामने नहीं आए। चूँकि आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, तो आप बता दें कि तरजीहात क्या होंगी और रोड मैप क्या है, किस तरह इन मसाइल को, कराची के जो गंभीर मसाइल हैं, उसको हल करेंगे। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि एक तो जो इलेक्शन कैंपेन के मुहिम में जो इश्यूज़ उठाए गए थे, उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सिंपल नारा था कि हम सब का कराची। इसलिए हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलते हैं तो हम सब मिल के कराची के मसाइल हल कर सकते हैं, और यही नारा हम समझते हैं कामयाब हुआ है। कराची के अवाम ने, वो सियासी जमातें जो हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जो नफ़रत की सियासत कर रहे थे, जो लिसानी बुनियादों पे या किसी और बुनियाद पे हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, वो बुरी तरह हार चुके हैं। अब हमारा आम इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो उस आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर सामने लेकर आएगी, और उस मंशूर में पूरे पाकिस्तान में और पूरा पाकिस्तान के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा नज़रिया वो हम कौम के सामने रखेंगे। चेयरमैन साहब, आप वफाकी हुकूमत में इख्तिलाफात की बात हो रही है कि आपने एतराज़ किया था कि जब तक आपका मुतालबात नहीं माने गए, आप जो है वो जो बजट है वो पास होने नहीं देंगे, तो क्या आपके मसाइल वो कहाँ पहुँचे, वो ये चीज़ें को ठीक होंगी? थैंक यू। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है कि वफाकी हुकूमत को अपना हिस्सा फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये एक नया स्टैंस नहीं है। ये हमारा स्टांस, ये हमारा पुराना स्टांस रहा है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले जब हमने सीएम हाउस में फ्लड रिहेबिलिटेशन के जो सारे मंसूबे थे उनके बारे में एक हमारा एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में भी हमने ये कंप्लेंट्स उठाए थे। अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमेटी है, उन्होंने आज तक एक मीटिंग वीकेंड से पहले रखा था हुकूमत के तंजीम के साथ, और अब आज रात में हमारा दूसरा इंगेजमेंट होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ख़ास तौर पे जो फ्लड्स के हवाले से शिकायतें हैं वो दूर किए जाएंगे। मगर आई डोंट फील दैट द फ्लड्स का जो कंपोनेंट है वो तो दे शुडंट हैव बीन द लास्ट थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन आवर बजट। ये तो हमारा पूरी बजट का थ्रस्ट होना चाहिए था कि जो 4RF प्रोग्राम हमने पूरी दुनिया के सामने बेचा, और कि जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया या नेशनल असम्बली में तकरीर किया कि हम आज आगे जाके जो हमारा सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से करेंगे कि वो ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से हम उसको और मजबूत के हवाले से हम उसको और मजबूत बनाएंगे, मगर हमारा मुल्क का मीशत के हवाले से जो हम ये रिकन्स्ट्रक्शन के काम हो रहे होंगे तो उस तरीके से भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा बहुत अफसोस के साथ कि ये अब आखिरी इंक्लूजन होगा रादर देन फ्रंट एंड सेंटर एंड द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट, मगर उम्मीद है कि हमारे इन मुलाकातें के बाद ये ज़रूर बजट का हिस्सा होगा। जहाँ तक हमारे तंजीम साजी के सिलसिला है, इसलिए कि इलेक्शंस बहुत ही नज़दीक हैं, तो आपको इतना आपको ओवरऑल तो तंजीम साजी नहीं नज़र आएगा। शायद देखा तो कि इधर उधर हम कोई चेंजेस लेकर आएँ, मगर ओवरऑल जो है रिकॉम्पोजिशन इलेक्शन से जो इतना नज़दीक है तो वो तंजीम नौ या नया तंजीम साजी का प्लान नहीं है। हमने सदर ज़रदारी साहब ने और फिर मैंने इसी महीने लाहौर में टाइम गुजारे थे, और अब सदर ज़रदारी साहब जल्द वापस आ रहा है, वो लाहौर में बैठेगा, जब वो निकलता है फिर मैं वहाँ बैठूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम जो गैप आया है, जो एक बहुत
یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس سپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے؟ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کرتے ہیں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور پوری دنیا، نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased, تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ اور آسٹریلین پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگریشن ہو، اور اللیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے، کیونکہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں، اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں۔ لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے، یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واسٹ تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو۔ جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا وہ تو ہم کریں گے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات
इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहा है। श्योर पॉलिसी पे इख्तलाफात हो सकता है। अच्छा, मेरा सवाल है कराची का देरीना एक मसला है मर्दमशुमारी का, जो इस सेंसस में भी अभी तक वो उस तरह एड्रेस नहीं हो। खुद जरदारी साहब कह चुके थे कि 3 करोड़ से जायद की आबादी का शहर। इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या जोर दे सकती है और किस तरह? देखिए, जहाँ तक सेंसस की मामला है, मेरा ख्याल में हमें गैर मुतनाज़ा सेंसस चाहिए, और सेंसस के जो इश्यूज़ है वो सिर्फ इस शहर से नहीं, तो काफ़ी शहरों से और काफ़ी सूबों से उंगलियाँ और एतराज़ात उठ रहे हैं। और जो बुनियादी वजह एक नया सेंसस करवाने के लिए तो ये है कि पिछला सेंसस पे हमारा एतराज़ात था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा CM साहब और सिविल सोसाइटी और सबका आवाज़ उठाने के बावजूद जो है ये प्रोग्रेस मुतनाज़ा ही रहा है। ख़ास तौर जिस तरीके से कभी कभी एक सूबा को या कभी किसी शहरों को सिर्फ एक्सटेंशन दिए गए और दूसरों शहरों को नहीं दिए गए, तो मैं समझता हूँ ये आगे जाके भी ये सेंसस मुतनाज़ा ही रहेगा। हमें एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए जिस पे हम गैर सियासी, गैर मुतनाज़ा सेंसस मुल्क भर में करवाया जाए, एक ही पीरियड के लिए सारे सूबे में करवाया जाए, ताकि सबका भरोसा हो उनके रिजल्ट। आपने पानी का मसला उठाया था कि टैंकर आप खरीद के लेते हैं, लेकिन अभी जो K4 के लिए 17 अरब रुपए रखे गए, क्या K4 इस साल में मुकम्मल होगा? जो अहम मसला है तो जहाँ तक पानी का मसला है, मैं वाज़े करूँ, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आज से नहीं मगर मुसलसल पानी के इशू पे आवाज़ उठाती रहती है। आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को का धरना याद होगा, जो हम पानी पे ही आवाज़ उठा रहे थे। जहाँ तक मेरा घर का टैंकर का सवाल है, मैं इसलिए टैंकर खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था, और यही वजह है कि आज तक हम टैंकर पे खरीदते हैं। मैंने CM साहब को वो स्कीम नहीं दिया है या वहाब साहब को स्कीम नहीं दिया है कि मेरा ये मसला हल करे, मगर ओवरऑल एक इशू है। तो एक इशू लोअर रिपेरियन का हक है, बलोचिस्तान और सिंध का पानी का जो लोअर रिपेरियन का हक है, उस पे तो हम मुसलसल आवाज़ उठाते हैं कि अगर आप इरसा का और वो वाटर फार्मूला के मुताबिक सही पानी नहीं दिया जाएगा। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे भाई, मैं तो बस करता हूँ। फिर मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि अगर हमें वो सही फार्मूला के मुताबिक पानी नहीं दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोअर रिपेरियन को अपना हक मगर उसी फार्मूला के तहत एक्स्ट्रा पानी कराची के लिहाज से दिया जाता है जो कि सिंध को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक पे भी अपना आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ तक KMC K4 का इशू है, उस दिन हमने यही बात उठाया था, यही बात छेड़ा था कि आप अगर ये करना है तो सही तरीके से फंडिंग करें। इसलिए जो डिले हुआ है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं, ये मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की वजह से डिले हुआ है। वो एलोकेट एक रकम करते हैं, फिर उस पूरा को वो खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार ये प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। यहाँ तक कि हमने अभी ही वज़ीर आज़म साहब को इधर होस्ट किया था कराची में, ये हमने लॉन्च किया था, वहाँ हम सब के सामने वादा किया गया था कि इस पे हम एलोकेट करेंगे, खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अपना तकरीर में कितना अनाउंस किया था? 17.5 कितना 17.5 बिलियन किया था, 15.5 17.5 बिलियन का ऐलान किया था, मगर तकरीर से लेके जब तक वो किताब में आया वो जो है 17 से लेके 15 पहुंच गया। अब पास होते हुए और निकलते हुए हमें नहीं पता कि हमारा कराची का K4 का क्या मुस्तकबिल होगा, मगर कराची का बुनियादी इशू पानी है। हमें इस इशू का हल निकालने के लिए हर तरफ इस पे काम करना होगा। ना सिर्फ बिल्कुल हम चाहेंगे कि एलोकेशन हो जितना हो सकता है हमारा K4 का मनसूबा का, हम ये भी चाहेंगे कि चाहे वफाकी हुकूमत G2G में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें अपना डिसैलिनेशन प्लांट्स जिसका वादा हुकूमत ने किया था उस पे काम शुरू कर दे। हम अपने तौर पे सूबाई हुकूमत की तरफ से वैसे हमने एक्स्ट्रा पंपिंग स्टेशन पे काम किया है और मज़ीद करते रहेंगे। आप सबका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची के हलफ उठाने की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कराची को ओन करूंगा, कराची के हक के लिए खुद लड़ूंगा। बिल्कुल।